اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر تقریباً ایک دہائی بعد ایک بار پھر معاشی اور عسکری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی نہ بڑھائے اور مذاکرات سے معاملات حل کرنے کی کوشش کرے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کا کہنا ہے کہ تہران کی جانب سے مسلسل جوہری کشیدگی اور عدم تعاون کے باعث ان کے پاس ایران کے خلاف آخری حربے کے طور پر پابندیاں عائد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے ایران کے صدر نے واضح کیا تھا کہ ایران کا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور انہوں نے بین الاقوامی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی تھی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ایران پر زور دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیز کارروائی سے باز رہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کا یہ مطلب نہیں کہ سفارت کاری کے ذریعے مزید بات نہیں ہو سکتی۔ طویل مذاکرات کے باوجود ایران ہمارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے اور توسیع سے متعلق ہمارے مطالبات پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران نے IAEA کے معائنہ کاروں کو اپنی جوہری تنصیبات تک دوبارہ رسائی نہیں دی اور نہ ہی ادارے کو اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ رواں سال جون میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات اور فوجی اڈوں پر بمباری کے بعد ایران نے IAEA کا معائنہ معطل کر دیا تھا۔ ایران پر عائد ہونے والی پابندیوں میں کیا شامل ہے؟ ہتھیاروں کی خریداری پر پابندی، یورینیم کی افزودگی پر پابندی، جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائلوں سے منسلک سرگرمیوں پر پابندی، اثاثے منجمد اور ایرانی شخصیات اور اداروں پر سفری پابندیاں، دیگر ممالک کو ایران ایئر اور ایران شپنگ لائنز کا معائنہ کرنے کی اجازت۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ان پابندیوں کے نفاذ کے بعد اگلے ہفتے یورپی یونین کی جانب سے ہٹائی گئی پابندیاں بھی دوبارہ نافذ ہو جائیں گی۔